يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. حضرات، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام ان کی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا، اس کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا. سیدنا یوسف علیہ السلام یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 23 یا 2400 سال پہلے فلسطین کے علاقہ میں ایک گاؤں تھا کنعان، وہاں کے رہنے والے تھے. یوسف علیہ السلام کا نام جو یوسف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مزید یا زیادہ. اللہ کے یہ نبی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے وجود کے حسن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت اللہ نے آپ کو معراج کرائی تھی تو جاتی دفعہ نبی علیہ السلام جب تیسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات وہاں تیسرے آسمان پہ ہوئی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے آ کے بیان کیا، فرمایا جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا قد اوتی شطر الحسن، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات میں جتنا بھی حسن انسان آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کے اندر ہے، آدھا حسن اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر. آپ نے میں نے دیکھا اتنا حسن شطر الحسن کے آدھا حسن جو تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام. اور نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت آپ مدینہ شریف آئے، یہ معراج تو مکہ میں ہوئی تھی، مکہ میں نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا نا، تو مدینہ شریف میں ایک صحابی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا کہ سارے مدینے میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں تھا.
وہ اس بچے کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ دیکھیے، پورے مدینے میں اتنا خوبصورت کو بچہ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یہ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا اس کا نام میں اللہ کے نبی محمد نے اس کا نام یوسف رکھا ہے۔ کہ وہ یوسف علیہ السلام یاد آ گئے تھے نا محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ فرمایا ایک ایسا بھی انسان دنیا میں بڑا ہی نیک تھا، خود اس کا والد بھی بڑا نیک، اس کا دادا بھی بڑا نیک، اس کا پردادا بھی بڑا نیک، بڑی عزتوں کے مالک تھے وہ لوگ دنیا میں، ایسے بھی انسان۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے کون؟ فرمایا وہ یوسف علیہ السلام تھے، الکریم، بڑی عزتوں والے۔ ان کا والد یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کا نبی، ان کا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ نبی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا من اکرم الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اگر دنیا میں دیکھا جائے تو باپ دادے کو دیکھ کے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو سب سے نیک لگتا ہے، کہ جس کا باپ بھی دادا بھی پردادا بھی بڑا نیک ہو؟ فرمایا اکرم الناس، سارے لوگوں سے زیادہ نیک جو نسل کے لحاظ سے تم کہہ رہے ہو، فرمایا وہ یہی تھے یوسف علیہ السلام، جن کا والد بھی نبی تھا، جن کا دادا بھی نبی تھا، اور جن کا پردادا تھا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے یہ تقریباً 27 مرتبہ یہ آیا ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جن نبیوں کے نام کی صورتیں قرآن مجید میں اتری ہیں ان میں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورت محمد، یہ اور اس کے بعد سورت نور، 6 صورتیں نبیوں کے ناموں پہ اتری ہیں، جن میں سب سے بڑی صورت یہ صورت حضرت یوسف علیہ السلام کی جو صورت کے نام کی صورت ہے، آدھی یہ 12ویں سپارے میں ہے، آدھی یہ 13ویں سپارے میں۔ اب یہ تقریباً اس کے 12 رکوع ہیں۔ اللہ نے 2 سپاروں میں یعنی آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، یہ واقعہ سارا بیان کیا ہے ان کا سارا جو ہے۔ مجھے ایک دفعہ میں نے آپ کو بات سنائی تھی، وہ بات پھر یاد آ گئی ہے، یہ تقریباً آج سے 50 سال پرانی بات ہے۔ مجھے ایک بابا جی ملے، وہ بابا جی کہنے لگے ادھر آؤ میں آپ کو بات سناؤں۔ میں نے کہا جی سنائیں۔ کہنے لگے بابا جی کہ میں ریلوے اسٹیشن گیا ہوا تھا تو وہاں گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، گاڑی آنے والی تھی تو میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی انتظار کر رہے تھے۔ بابا جی کہنے لگے کہ ایک بندہ آیا بڑا پینٹ شرٹ بڑی، اور آ کے میرے پاس نا بازو اوپر کہنے لگا گڈی آنے 5 منٹ رہ گئے نے۔ پھر مجھے یہ اونچی آواز میں اس نے کہا گڈی آنے 5 منٹ رہ گئے نے۔ بابا جی پھر کہنے لگے، بابا جی کہنے لگے، پھر وہ میری طرف کہنے لگا بابا جی 5 منٹ رہ گئے نے، ذرا یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو بیان کر دو 5 منٹ۔ میں نے سوچا اللہ نے 12 رکوعوں میں بیان کیا 2 سپاروں میں، یہ 5 منٹ میں کہہ رہا ہے۔ بابا جی بڑے عقل مند تھے، کہنے لگے میں نے کہا پتر کوئی گل نہیں، میں تینوں اس بھی پہلے دسنا 5 منٹ تے بڑی لمبی گل ہے۔ یہ انہوں دا واقعہ ہے، ایک بڑھا جا بابا سی جہدے 12 پتر سن، ایک پتر گواچ گیا سی تے 23 سال بعد لب گیا سی، گل مکی۔ چلو وہ بابا نے اس کو ہی مختصر کر دیتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی بچوں کے اندر یہ ہے کہ سارا دن ان کو یہ کہیں نا کہ فون پہ بات کریں تو کر سکتے ہیں، بیٹیاں کر سکتی ہیں، ہم سیاست پہ باتیں کر سکتے ہیں،
دین کا جب کام ہوتا ہے تو اس میں ہم 5 منٹ دیتے ہیں جی 5 منٹ ذرا دسیا جی مسئلہ کی ہے. یہ وہی بات ہے کہ جی 5 منٹ جی واقعہ بیان کرو. پھر 5 منٹ میں تو بابے نے جس طرح بیان کیا وہی دسنا کہ پتر کو آج کے 23 سالوں بعد مل گیا, بس گل مکی. یہ ہمارا حال ہے. خیر یہ صورت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی, اس کا شان نزول کیا ہے کہ مدینہ جو ہے نبی علیہ السلام مکہ میں تھے جس وقت یہ صورت اتری تھی. مدینہ کے جو لوگ تھے نا یہودی, یہ مکہ میں آئے, آ کے مشرکوں سے کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. اب یہ نہ دنیا کی کوئی کتاب پڑھا ہوا ہے, نہ دینی نہ دنیاوی نہ کسی قسم کی. اس کو یہ پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کا خاندان سارے کا سارا جو تھا یہ کنعان سے اٹھ کے یہ کس طریقے سے یہ مصر کیوں گیا تھا, ان کو پتہ ہے؟ بھلا پتہ لگ جائے گا. اگر اللہ کا نبی ہے تو اللہ اس کو بتا دے گا. کیوں کہ خود تو پڑھے لکھے نہیں ہے. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا. اللہ نے پوری سورج جو تھی نا, یہ سورج یوسف جو ہے یہ اللہ نے ساری اتار کے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ میرا نبی ہے, ان کو میں بتاتا ہوں. یہ سارے مسائل جن پر یہ شروع میں بھی کہا تھا نانو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اے میرے نبی آپ کو کچھ نہیں پتا تھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا, کہاں ہے, ان کے والد باپ دادا کے بارے قبیلے کے بارے میں کیا. اے نبی آپ کو نہیں پتا تھا, یہ ہم نے آپ کو بتایا. ہم نے آپ اللہ کے نبی ہو, اللہ نے آپ کو یہ سارے کا سارا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. آپ کو بالکل نہیں پتا تھا یہ کیا ہے, یہ ہم نے بتایا ہے, اس لیے کہ ہم تمام قسم کے غیبوں کو جانتے ہیں. اللہ کے سامنے تو کوئی چیز یاد رکھیں. ایک بات سمجھ لے ذرا, ایک ہوتا ہے کہ اللہ سب غیبوں کو جانتا ہے, یہ لفظ دھیان سے سمجھ لینا, اور یاد رکھیں اللہ کے آگے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں, ہر چیز ہی سامنے ہے اللہ کے. غیب تو مخلوق کے لیے ہوتی ہے کہ فلاں پتہ نہیں ادھر کی ہو رہا ہے, پتہ نہیں مینوں نہیں پتا, میں ہوتے نہیں صاحب پتہ نہیں ایسے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیان کر دیا, اور واقعہ پھر اللہ نے سارا بیان کر دیا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور یوسف علیہ السلام ایک آپ 12, یہ 12 بھائی تھے. ان کے والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. تو بھائیوں نے محسوس کیا کہ یہ جو والد ہے نا یہ پیار زیادہ کرتا ہے یوسف علیہ السلام سے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں کئی پڑھے لکھے لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ یوسف علیہ السلام سے کیوں پیار زیادہ کرتے تھے, پڑھاوانا تو پھر سڑنا ہی سی. اور ظالموں نبی نا انصافی نہیں کرتا, وہ سب سے پیار زیادہ ایک جیسا ہی کرتے تھے. یہ چھوٹا بچہ تھا نا سب سے, تو قدرتی بات ہے چھوٹے بچے کو انسان اٹھاتا ہے تو بڑے ایسے سمجھ لیتے ہیں لو جی انہوں بڑا چک دے نے مینوں نہیں چک دے. اللہ کا نبی نا انصافی نہیں کرتا, وہ سب سے پیار کرتے تھے. انہوں نے بھائیوں نے یہ سمجھ لیا جی یہ جو جی زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں, تو انہوں نے کہنے لگے اچھا پھر اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو نہ کسی جگہ چھوڑ آتی ہیں یا اس کو قتل کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ہی ہوں گے, باپ ہمیں پیار کرے گا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا, یوسف علیہ السلام نے پھر خواب بھی دیکھا, یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. پھر یوسف علیہ السلام نے خواب بھی یہ دیکھ لیا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. میں نے خواب دیکھا, ابا جی کو بتایا. وہ پتر اے میرے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک, پتر پراوان نہ دسی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ خواب بھی ہے ان کو آ گیا, کہنے لگے اچھا یہ خوابہ بھی ہوں ویکھن ڈے پیا کہ مینوں سجدے کر دے, اس کو قتل ہی کرنا ہے. انہوں نے یہ پکا کر لیا کہ اس کو قتل کرو یا اس کو کسی جگہ چھوڑ آؤ.
لہذا بھائیوں نے اپنے باپ سے پیار محبت کے ساتھ ابا جی اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں ہم کھیلیں گے یہ بھی کھیلے گا. وہ باپ بیچارہ کہندا رہا پتر ویکھ کے تسی یہ نہ ہوے تسی کھیڈو کھیڈاں چ لگ جاؤ تو پچھوں بھیڑیا آ کے انہاں نوں کھا جائے. انہاں نوں اشارہ مل گیا اور نہیں ابا جی ہم بڑے تگڑے ہم کو ایسی گل ہے کہ یار اسی 11 بھرا. وہی ہوا کہ بچے کو ساتھ لے کے جب واپس آئے تو واپس یوسف علیہ السلام کو نہیں لے کے آئے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر انہوں نے پھینک دیا اور آ کے پھر وہی کہنے ابا جی وہ تواڈے والی گل ہوئی اسی تاں کھیڈدے ہاں پے تے اے پچھوں نہ بھیڑیا آ کے کھا گیا. اے اسی وہ دی قمیض لے کے آئے یوسف علیہ السلام دی. ایک قمیض تو ویکھ لو خون لگا جو سارا یوسف علیہ السلام. انہوں نے ادھر سے کوئی جانور ذبح کر کے نہ مار کے اس کا خون قمیض یوسف علیہ السلام کی اتار کے اوپر لگا کے لو ابا جی دیکھ لو جھوٹا خون. وہ ہمارے ایک تھے عالم دین تھے پرانے کہتے تھے کہ عجیب بات ہے یعقوب علیہ السلام کہنے لگے وہ بھیڑیا کڈا چنگا ہے بھیڑیا ہے اور جیڑا یوسف علیہ السلام کو تو کھا گیا تو قمیض نے کچھ بھی نہیں سکیا. اور پھر ہمارے ہاں کئی لوگوں نے ایک گل بنائی ہوئی ہے یہ گل شریعت میں نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس سے پہلے کہنے لگے میں چلنا جنگل پتا کرنا کیڑے بھیڑیے نے کھادا کدی جرت. یہ بات ایسے ہم بچپن میں سنتے آئے تھے اور حقیقت میں یہ کوئی بات نہیں ہے. کیا یہ جنگل میں گئے سارے بھیڑیوں کو بلایا اور بھیڑیوں ادھر آؤ سارے آ گئے اور تساں میرے یوسف نو کھادا ہے؟ نہیں جی نہیں لو جی اسی تواڈے یوسف نو کھادا ہوے تے اسی 14ویں صدی دے مولویاں دے وچوں پیدا ہوئیے. لو ایویں اپنے کولو گپاں بنا دیں. سادہ سی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کر لیا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں 3 دن کنویں میں رہے. چوتھے دن وہاں سے قافلہ گزرا. قافلے نے دیکھا پانی لینے کے لیے کہ کنواں ہے. اندر سے یوسف علیہ السلام تھے. اس نے رسی کے لیے ڈول نیچے جب کیا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پھڑ لے. یوسف علیہ السلام باہر آ گئے وہ کہنے لگے وہ بچہ ہے اتنا خوبصورت بچہ. آگے یہ بات یہ ہے کہ بھائی بھی آ گیا اوپر سے. اے جی بھائیوں نے کہا انہوں لے جاؤ کڈو کنے پیسے دے دے انہوں لے ہی جاؤ تانوں چنگا لگدا ہے نا بہت جاؤ. خیر یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے اللہ کا نبی چند درہموں میں بیچ دیا گیا. انہوں نے جا کے وہ مصر کے لوگ تھے وہ مصر چلے گئے. مصر جس وقت وہ گئے تو انہوں نے وہاں غلام بکتے تھے. انہوں نے کہا بچہ ملا ہے منڈی کے اندر لے گئے. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا. اور یوسف علیہ السلام کو خریدا کس نے؟ وہاں کا ایک وزیر تھا. ایک وزیر نے اس کو خرید کے اپنے گھر لے گیا. بیوی کو کہنے لگا کہ یہ بچہ دیکھو اس کو بچے ہم اپنا رکھتے ہیں یہ بچہ مجھے خاص بچہ لگتا ہے کہ اس کی شکل سے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں یوسف علیہ السلام کی عمر جو اس وقت تھی یا آپ سب نے سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں چھوٹا جا بچہ سے نہیں. تمام مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر 15 سال سے زیادہ تھی اس وقت. تو بچے 15 سال کے جوانی میں اور پھر نبی یہ وہ گھر میں رہتے تھے. یوسف علیہ السلام جو تھے گھر میں کو کام کرنا چونکہ انہوں نے خرید کے غلاموں کی طرح خرید کے لائے تھے. یوسف علیہ السلام کام کرتے اور یہ عورت جو تھی نا اس کی بیوی وزیر کی وہ دیکھتی تھی کہ اتنا خوبصورت نوجوان کدھر سے آ گیا ہے. اسی کا واقعہ قرآن مجید نے اس جگہ بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. بچے کی چڑھتی جوانی تھی یہ اس نے بد نظر عورت نے یہ سے کیا. اس عورت کا نام لوگ کہتے ہیں زلیخا تھا اور صحیح بات ہے کہ یہ زلیخا نام اصل نام ہے زلیخا لیکن نہ قرآن میں آتا ہے زلیخا نہ حدیث میں آتا ہے.
یہ عیسائیوں یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے زلیخا. اللہ نے اس گندی عورت کا نام لینا گوارا نہیں کیا کہ جوانی میں ایک خامد اس کا اپنا گھر ہے, گھر والی مالک ہے, بندے کسی بچے کو خوبصورت دیکھا اس کے پیچھے لگ گئی, فحشہ عورت. ایک دن پھر اس نے موقع دے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے کام کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں, اندر آ, اے چوکو اندر آ, ادھر کر, او کر, اینج, یہ اندر لے گئی اور پیچھے سے یوسف علیہ السلام جب گئے تو دروازے بند کرتی گئی. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, سارے دروازے بند کر کے پچھلے اندر لے گئی, جا کے کہنے وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, کہنے لگی یوسف تو منو بس جو گفتگو آئی نا, یوسف میں تیرے اگے حاضر ہاں, جو میرے نہ کرنا چاہتا ہے کر لے, میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی. کئی قسم کی گندی گفتگو اس نے کی. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ, یوسف میں سارے دروازے بند کر دیتے نے, کوئی نہیں ویندا پیا. حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید کیا کہتا ہے, قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ, اور تو کہتی ہے کوئی نہیں دیکھا, وہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی امت کو ایک سبق سکھایا گیا ہے. اے امت کے نوجوانوں, اے نوجوان بیٹیوں, اے بچوں, اور زندگی میں کبھی کوئی پریشانی بن جائے, یاد رکھنا اللہ دیکھتا ہے. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا, ہر جگہ اللہ کی نظر جاتی ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام نے, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے پھر بھج کے یہ خود کہنے لگی میں آپ ہی پھڑ لینی ہوں. یوسف علیہ السلام آگے سے بھاگے. اللہ کی بادشاہی اور قدرت دیکھیں, اس نے سارے دروازے بند کیے تھے. یوسف علیہ السلام جب بھاگے ہیں دروازوں کی طرف, اللہ نے دروازے کو خود کھول دیا. بھاگتے گئے, دروازے کھلتے گئے, کھلتے گئے, کھلتے گئے. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں اور بیٹیوں, اپنی عزت کی حفاظت رکھنا, اللہ تمہارے ساتھ ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی تھی, اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا. یہ سبق ہے اس وقت. لوگوں نے ہمارے ہاں قصہ بنا لیا جی, قصہ بنا, اور جس طرح واقعہ نہیں, گندے واقع غلیظ ذلیل لوگوں کے, وہ جی ایک نا سسی پنو ہیر رانجا سونی مہیوال یوسف زلیخا, اور ظالموں, اور وہ تو دونوں بدکار تھے, گندے تھے, ذلیل تھے, خبیث تھے, بغیرت تھے. وہ عورتیں بھی جو تھی, اور یہ تو یوسف علیہ السلام جیسا نیک پاک تو کبھی ماں نے جنا ہی نہیں تھا. یہ کیسے قصہ پہ تم نے بنا دیا جی یوسف زلیخا کا قصہ ہے یہ؟ ہاں, یہ قصہ ہے حسن سیرت کا, یہ قصہ ہے حفاظت جوانی کا, یہ قصہ ہے کہ خود ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اللہ تمہارے لیے رستے نکال دے گا. یہ اصل میں قصہ اس بات کا ہے جو اس کو اللہ نے کہا نا, نانو نقص علیک احسن القصص, ایک بڑا خوبصورت قصہ ہم بیان کرتے ہیں. اور خوبصورتی کیا ہے؟ ساری خوبصورتی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے عورت بھج رہی ہے اور وہ آگے آگے جا رہے ہیں. یہ خوبصورتی ہے. اس عورت نے پھر یہ کیا کہ اچھا, باہر گئی تو سامنے خامند, اس نے کہا یہ کیا خامند آپ ہی بول گئے, اویل ہے تیرے گھر تیرا نوکر ہو کے تے ساڈے اس طرح کردا پیا انج. اب یوسف علیہ السلام اگے بھج رہے ہیں, وہ پیچھے ہے. ایک بندے نے کہا حضرت یہاں نہ دیکھو, دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے کھچ رہی تھی, پیچھا اندر, اور کھچنے سے یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی پھٹ گئی تھی. پتا چل گیا کہ یہ عورت جو ہے نا, یہ ذلیل عورت ہے, یہ ہمارے بندے کے یہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی, یہ کھچ رہی تھی اس کو. خیر اس عورت نے یہ کیا, وہ سارے شہر مصر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ویکھو جی اپنے غلام دے مگر خریدیا بچہ, اس کے مگر ایک ایڈی بڑی وزیر دی عورت پہ گئی. اس نے اپنی سہیلیوں کو بلایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے جس کے پیچھے میں گئی ہوں نا. یوسف اس نے گھر میں ایک دعوت کی, اور اس نے بڑے تکیے لگا کے وہ ساری اپنی اس کی سہیلیاں بیٹھ گئیں, کھانے پینے کی چیزیں رکھی, چھری رکھی, لو جی سیب کٹو یا جو چیز ہے نا اس وقت اس نے کہا لو جی کٹ کے کھاؤ ذرا مزہ آئے تو. اور ادھر سے یوسف علیہ السلام آ گئے, بلایا. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہے کہ جب اس وقت آئے فلما رأینہ اکبرنہ, جب اچانک یوسف علیہ السلام ایسے سامنے آئے, اکبرنہ,
ان عورتوں نے دیکھا اور یہ تو بڑا ہی بڑا بندہ ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور دیکھتی رہ گئی، اور چھریاں جو تھی نا، وہ جو سیب جو چیزیں کو چیر رہی تھی، چیرتے چیرتے اپنی انگلیوں کو بھی چیر لیا، اور اس وقت کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور یہ تو بندہ نہیں، یہ کوئی مخلوق اور آسمانی مخلوق ہے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اور یہ بندہ نہیں، یہ تو فرشتہ لگتا ہے، کبھی ایسا انسان دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی یہ بات ذرا دھیان سے سن لیں، ہمارے ہاں بھی ایک بڑی مشہور بات ہے، پتہ کیا، ہم جس کو سمجھتے ہیں نا کہ اس کے اندر کوئی اللہ نے خوبی رکھی ہوئی ہے، ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں، اسے انسانوں سے باہر نکالتے ہیں۔ جس طرح عورتوں نے دیکھا نا کہ اتنا خوبصورت، لہذا سب سے پہلے انسانوں سے باہر نکال کے اس کو نوری مخلوق بنا دیا۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو نبیوں کے سردار ہیں، لوگوں نے یہی کام کیا، کیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ اتنی خوبیاں اللہ نے دی ہے، یہ نوری مخلوق ہے، جس طرح کہ ان عورتوں نے کہا تھا یہ نوری مخلوق ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہ والد ہیں، یہ دادا ہیں، یہ پردادا ہیں، یہ آگے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں جی نبی علیہ السلام کو نوری اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ، والد، تائے، چاچے، پھوپھیاں، اولاد، اور سارا نسب نامہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ نسب نامہ سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، 12 اور عقل نہیں تمہیں؟ جس طرح وہ پاگل عورتیں تھیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہا یہ کوئی نوری مخلوق لگتا ہے کوئی، اور اسی طریقے سے پاگل بن کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنا یہ کوئی نوری مخلوق ہے۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں نے جب دیکھا یہ تو خاص بندہ ہے کوئی، وہ وزیر نے جب دیکھا کہ میری بیوی جو ہے نا اسے مگر ابھی بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی، اس نے یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا، بلکہ یہ خود اس کا نام جس کا تھا نا یہ نہیں اس کو نام، اور یوسف علیہ السلام خود ہی کہنے لگے یا اللہ ان عورتوں سے بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں۔ جیل میں چلے گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تقریباً 6 سال وہاں رہے۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر 2 بندوں نے خوابیں سنائیں، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کا علم دیا تھا کہ اس خواب کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ وہ بندے جو تھے نا ان کی جب سزا پوری ہوئی جانے لگے، یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یار بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے بغیر وجہ کے جیل کے اندر انہوں نے رکھ دیا۔ وہ بندہ بھول گیا۔ خیر بادشاہ نے خواب ایک دیکھی تو بادشاہ کہنے لگا مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بندہ جو آزاد ہوا تھا نا جیل سے یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، کہنے لگا خو جیل کے اندر ایک بندہ خوابات دس دے، تعبیر بالکل صحیح۔ جا کے یوسف علیہ السلام کے پاس کیا کہنے لگا یوسف یہ خواب کی تعبیر دسو، باہر آؤ بادشاہ بلا رہے ہیں۔ کہنا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، مجھے پہلے دسو وہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ انگلیوں کے اوپر چھریاں چلائی تھیں وہ میرا قصور تھا کوئی؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ بتاؤ میرا مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ کی طرف سے اعلان نہیں یوسف یہ ان کی غلطی ہے، تم پاک ہو۔ کہنے لگا ہاں اب میں باہر آؤں گا۔ یوسف علیہ السلام جو تھے جیل سے باہر آئے، آ کے بادشاہ سے ملے۔ بادشاہ دیکھے بندہ بڑا چنگا ہے، یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ اور بادشاہ کی خواب جو تھی نا اس کے اندر یہ تھا کہ 7 سال قحط پہنا بڑا۔ یوسف علیہ السلام جو چونکہ وزیر خزانہ تھے، انہوں نے گندم ساری کٹھی کرا لی، جو یہی کھاتے تھے لوگ بیچارے، گندم دانا جو کچھ ہوتا تھا یہ کٹھی کرا لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت یہ قحط کے سال شروع ہو گئے تو ارد گرد دنیا کے لوگ بھی جو تھے مصر آنا شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھرا بھی
چونکہ ان کے علاقے میں بھی قحط پڑا تھا، وہ بھی دانا لینے کے لیے مصر میں آئے. یہ بات سمجھ لیں. ایک دفعہ آئے، دانا جو تھے نا وہ لے گئے. بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ تم ان کو بھائیوں کو کہا گیا کہ تم اس طرح کرو، اپنے بھائی جو تمہارا رہتا ہے نا، تم وہاں یہ تھا کہ جتنے بندے آتے تھے نا اتنا وہ غلہ دیتے تو اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے. مثال کے طور پہ ایک بندے کو اگر 5 من دیتے تھے تو سال بعد پھر ایک بندے کو 5 من ہی دینا، بعد نہیں دینا، یا جتنے بندے آئے اتنے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو کہو کہ جو تمہارا بھائی ہے نا، یہ بھائی آئے تھے گلہ لینے کے لیے، لیکن اپنے ایک بھائی بنیامین، آج کل انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بن یامین کو بنجمن، یہ اس کو نام، یہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے وہ بنیامین، یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں بھیجا تھا، کیونکہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام جو 2 سکے تھے ماں کی طرف سے، باقی پر الگ تھے، تو ان سے بڑا پیار کر دیکھتے تھے. یوسف علیہ السلام یاد آتا تھا. قرآن مجید نے تو یہ کہا، اوہو اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام کو یا اسفا علی یوسف وبیضت عیناہ من الحزن. یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اندر کوٹ کے یہ ہوا کہ اکھاں جونوں تھے نا، دونوں اکھاں سفید ہو گئی. یہ بھائی آئے گلہ لے کے، تو اگلی دفعہ باپ سے کہنے لگے جی ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. باپ نے کہا اگے بھی تسی یوسف گوا دیتا ہے، ہن کی کرنا ہے؟ نہیں ابا جی اسی خیال رکھاں گے. لے گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو طریقے کے ساتھ نا ان کو وہاں رکھ لیا. ان کی بوری کے اندر وہ ٹوپا جو تھا نا تولنے والا بوری، وہ رکھ دی، اپنے پاس رکھ دیا. کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، اللہ نے دیکھو تیرے بھائی کو کیا مقام دیا ہے. یہ بھائی واپس آئے، آ کے اپنے باپ کو کہنے لگے ابا جی کی کریے، پرا نے کام کیتا ہے. ابے نے کیا بڑے افسوس کی، میں صابر جمیل، کہنے لگے پتر میں صبر ہی کرنا، کی کرنا. پہلا یوسف گیا سی، انہوں دا پرا بھی چلا گیا. اور ایک یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اور جاؤ میرے پتروں کدھر یوسف نو لابر کے لے آؤ دے پتر پرا نو جاؤ. آنکھیں ان کی تھی رو کے نہ، ان کی آنکھیں جو تھی نا اندر کے غم کی وجہ سے آنکھیں چٹی ہو گئی. ادھر یوسف علیہ السلام نے بھائی کو رکھ لیا تھا اور بتایا. پھر تیسری دفعہ بھائی جو تھے یہ گلہ لینے کے لیے گیا، قحط پڑا ہوا تھا نا. تیسری دفعہ جب گئے نا تو جا کے نہ کہنے لگے بادشاہ ہمارے پاس نا پیسے بڑے تھوڑے جے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ گلہ دینا. وتصدق علینا، بادشاہ کوئی صدقہ بھی دے دے سانو. لوگوں اللہ سے دعا کرو اللہ کبھی غربت نہ دے، اللہ کبھی پڑھے. اور نبیوں کے بیٹے صحابی، نبیوں کی اولاد مانگ رہے ہیں صدقہ دے دو ہمیں. یوسف علیہ السلام نے پھر یاد کرایا. وہ تو پہچانتے نہیں تھے، یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا یہ میرے بھائی. کہنے لگے تمہیں جانتے ہو کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی تھا، اس کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے؟ کہنے لگے یہ واقعی اس گل کا تو کسی کو پتا ہی نہیں. اور کہیں تو یوسف تو نہیں؟ کہنے لگے میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. جاؤ، اللہ کی طرف سے نبی جو کلام کرتا ہے، جو بولتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے. ہر نبی اللہ کے کہنے سے بولتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا. اپنی قمیض دی کا جا کے باپ کے اوپر نہ ڈالو، سے اس کے سر کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر لگاؤ، اللہ ان کی آنکھیں ٹھیک کر دے. اللہ کا کرنا ایسے ہوا. ادھر سے قمیض چلی ہے، ادھر سے وہ یعقوب علیہ السلام انی اجلجد ریح یوسف، ادھر سے قمیض چلی،
ادھر سے یعقوب علیہ السلام، فرق نے مصر کا اور کنعان کا فرق تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ 450 کلومیٹر کے فاصلے پہ یعقوب کہنے لگے مینوں یوسف، اور مینوں اپنے یوسف دی قمیض دی خوشبو بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کی بادشاہت ہے نا، اور سامنے کنویں کے اندر 3 دن رہا، اس وقت پتہ نہیں لگا۔ اللہ کی مرضی ہے جو چاہے ہو، اور سارا اختیار اللہ کے پاس ہے لوگوں۔ 3 دن یوسف سامنے رہا، کسی کو پتہ نہیں لگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بہنوں بھائیوں کو کہا، اپنے بھائیوں کو کہا جاؤ میرے ابا جی اور میری نا امی کو اور سارے بہن بھائی آ جاؤ۔ وہ گئے سب کو لے کے، پیچھے بادشاہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا دنیا میں بہترین انسان جو ہے نا وزیر خزانہ ہے یہ یوسف، اس کو بادشاہ بنا دو۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہ بادشاہ بنا دو۔ اور لوگوں یہ صبر ہے، پتہ کیا یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ لوگوں اپنی عزتوں کی، اپنی بیٹیوں کو کہو، بیٹوں کو اور پتر اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اور جس ملک میں تم بک بھی جاؤ اللہ اس ملک کے اندر تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے کبھی کنویں میں ہیں، کبھی منڈی میں ہیں، کبھی جیل میں ہیں، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علاقے کا مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ ماں باپ جب گئے ان کو تخت کے اوپر بٹھایا، سارے بھائی جو تھے نا اس وقت شریعت میں یاد رکھیں آج کل کسی کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اس وقت یہ جائز تھا کہ تعظیم کے طور پر، عزت کے طور پر بڑوں کو لوگ سجدہ کرتے تھے۔ سارے بھائیوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی کو، ابا جی او خواب بچپن میں دیکھی تھی، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وہ میں نے خواب بچپن میں دیکھا تھا نا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہے یہ سجدہ کر، یہ ہے ابا جی اس کی تفسیر۔ یہ دیکھو بھائی جو ہے یہ سارے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے یہ جو نبی تھے، یہ جیل کے اندر تھے نا جب، تو جیل کے اندر جا کے نا یاد رکھیں ایک بات سمجھ لیں لوگوں، میری بات سمجھو، ایک بندہ ہٹی کے اوپر ہو، دکان کے اوپر ہو، کاروبار کے اوپر ہو، اور گنیریاں بیچتا ہوئے، پکوڑے بیچتا ہوئے، کپڑا بیچتا ہوئے، کوئی چیز، اور جس جگہ بھی ہو وہ اس کو چاہیے دین کا کام کرے۔ وہ کہے آؤ باجی پردہ کریا کرو، تسی یہ کپڑے صحیح نہیں پائے ہیں، آؤ کی لینا جی، نالے نالے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کام جو ہے نا دین وہ بتاتا جائے۔ ذرا کو باجی تسی بیمار ہو، کوئی اللہ تو نو صحت دے، اللہ تو علاوہ صحت نہیں کوئی دے سکتا۔ یاد رکھے باجی اللہ دے کول منگیا کرو، ادھر ادھر نہ جایا جے، اور کسی مرے بندے دی قبر تے نہ جایا جے۔ اللہ نو کہے یا اللہ تینو، یہ جین کا کام نالو نال کرتا تھا۔ کاروبار کے دوران، ہٹی کے دوران، سودا کر، اور پلاٹ بیچتے بھی ہے بڑ لوگوں کے ساتھ، ادھر آپ آئیے، زمین آسمان سب اللہ کی، اللہ نے مجھے دیا ہے، تم لے لو، اتنے کا لینا ہے۔ کسی طریقے سے بھی دیا۔ یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں تھے، قرآن مجید یہ کہتا ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ وہ جیل میں گئے تھے تو جیل میں لوگوں نے بلا کے نا ادھر آؤ جیلیاں، تو ایک گل سنو، صحیح گل کرے جی ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کلا ہی مالک ایک چنگا ہے کہ اے جڑے بنائے جی کنے سارے، اور آج بھی لوگوں نے جو بنائے ہوئے ہیں، کوئی داتے بنائے نے، کوئی غوث بنائے نے، کوئی کتب بنائے نے، کوئی سارے اپنے کو جھوٹ۔ اور یہ ذرا سمجھ لیں یہ بات آج دھیان سے سمجھ، یہ نام کیا ہوتا کیا ہے، یہ داتا، یہ غوث، یہ کتب، یہ ابدال، ذرا دھیان سے سمجھ لیں، سارے لوگ دھیان سے سن لیں۔ یہ صوفیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ریٹائر ہو گیا ہے، اللہ نے کائنات اب ان کو دے دی ہے، سب سے اوپر ہوتا ہے غوث۔ آج کل پوری کائنات کا مالک وہ غوث نے نیچے رکھے ہوتے ہیں 5 یا 7 کتب وزیر، اور ہر کتب نے رکھے ہوتے ہیں 12 15 ابدال۔ اس کائنات کے اوپر اللہ ریٹائر ہو گیا نعوذ باللہ، اب وہ ان کی حکومت ہے،
और कोई हो इनसे मांगो कि ही पुत्र वगैरह मरना, इन मुल्कों से मांगो ये जो, ये मतलब होता है कुतुब गो सबदाल का, ध्यान से समझ लें। और लोगों, आज मुझे एक अल्लाह का बंदा कह रहा था, और कौन सी चीज मेरे रब के पास कम हो गई है जो इनसे जाके मांगते हो, और कौन सी कमी हो गई है, और क्या काम अल्लाह नहीं कर सकता जो आप इनसे जाके कहते हो। और मरे हुए से जो अपने आप को मौत से नहीं बचा सके, कब्र से नहीं बचा सके, कब्र के ऊपर मिट्टी डाल दी गई उससे नहीं बचा सके, और सारी जिंदगी ये लोग जो थे, और कुछ भी नाम रख लो, नामों की कोई हैसियत नहीं। किसी बंदे का नाम तुम दाता रख के, दाता का मतलब अल्लाह ही होता है रिज़्क़ देने वाला, और उसका नाम अल्लाह रखने से वो अल्लाह बन जाएगा। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर कह रहे हैं, और अपने भाइयों के साथ जिन्होंने ज्यादती की थी, इन्होंने जब पहचान लिया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, कुरान मजीद कहता है कि उस वक्त कहने लगे, कालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईन। जब देख लिया कि भाई को अल्लाह ने ये मुकाम दिया है, कहने लगे भाई वाकई अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुझे बड़ा मुकाम दिया है, हमसे गलती हो गई। अब अल्लाह ने हमें क्या सिखाया है, और लोगों को गलती करने वाला मान लेना जब, तो क्या करना चाहिए। कुरान मजीद ये कहता है, क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा है गलती मान ली है, और जाओ मैं माफ करना है तुम्हारे। अब ये हमें भी सिखाया गया है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जब कोई बंदा गलती मान ले फिर उसको माफ कर दिया जाए। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, और जाओ मैं भी माफ करना, अल्लाह भी तो माफ करे। वहुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह अरहमुर राहिमीन, सबसे ज्यादा रहम करने वाला अल्लाह है। ये बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। शिरक की बुनियाद पता है क्या है, कि अल्लाह से ज्यादा रहम दिल है वो बाबा जो है ना, वो कब्र वाला फलाना, वो लाहौर वाला, वो कराची वाला, वो पिंडी वाला, फलाने वाला, वो ईरान वाला, इराक वाला जी। अल्लाह को रहम नहीं आया, पुत्र नहीं दिता, और बाबे में ज्यादा रहम होगा, पुत्र दे देगा तेन। ये शिरक की बुनियाद है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वहुवा अरहमुर राहिमीन, और लोगों सब तो ज्यादा रहम करने वाला अल्लाह है, याद रखना। इंसान के सारी दुनिया के रहम मिला ली जाए, अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता। और फिर कुरान मजीद है, और यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। जब मक्का फतह हुआ, आपके सामने लोग आए, आप अल्लाह के घर बैतुल्लाह में गए, आपने 2 रकअत नमाज पढ़ी, बाहर आए, दरवाजे पे खड़े होके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरह दरवाजे को पकड़ा, आपने फरमाया तुम्हें पता मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। कहने लगे तू तो चंगा ही बड़ा है, तेरा तो अब्बा भी बड़ा चंगा सी। देखो किस तरीके से निकाला था, और किस तरीके से मारते थे, गले के अंदर कपड़ा डाल डाल के बाल देते थे, किस तरीके से उजरियां ऊपर रखते थे। आज कह रहे हैं तू तो चंगा ही बड़ा है, तेरा तो अब्बा भी बड़ा चंगा सी। पर मैं अच्छा जाओ फिर, आज मैं तुम्हें ये कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहा था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, और जाओ मैं भी तुम्हें माफ करता हूं जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ किया था। इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम आजाद हो, तुम्हें कोई मैं सजा नहीं दूंगा। सारी दुनिया के लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माफ कर। और आखिर पे यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात 112 साल की उम्र में मुअर्रिखीन ने लिखा है। और उससे पहले ये कहा करते थे, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। आखिरी उम्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कसरत से दुआ मांगते थे, ये या अल्लाह तूने मुझे बादशाही भी दी, और कहां का बिकने वाला एक गुलाम बन के और जेल में रहने वाले को बादशाही तूने अता कर दी।
آل اولاد بھائی آ گئے، سارے کو ملا دیا. یا اللہ اتنا کچھ مجھے دیا اور مجھے تو نے خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم بھی دیا اور مجھے نبی بھی بنایا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ دنیا اور آخرت میں اصل میں کار ساز کام کرنے والا تو ہے. اصل میں کار ساز جو ہے وہ تیری ذات ہے. توفنی مسلمہ. یا اللہ میری موت آئے تو یا اللہ ایک مسلمان کی حیثیت سے موت. اور لوگوں دعا مانگو یا اللہ جب دنیا سے جائیں یا اللہ مسلمان کی موت. اور اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ جس طرح تیرے نبی کہتے تھے اسلام ایمان کی، یا اللہ ایمان اسلام کی موت عطا فرمانا جب بھی. یا اللہ خیر کی موت عطا فرمانا. یوسف علیہ السلام پھر کیا ہوا؟ 112 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.